الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ فجر کی 5 آیتیں ہیں۔ آیات کا ترجمہ یہ ہے: قسم ہے فجر کی، 10 راتوں کی، جفتی اور طاق کی، اور رات کی جب وہ چلے۔ ہے ان چیزوں میں پوری قسمیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں۔ خلاصہ تفسیر میں ہے قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی، یعنی ذوالحجہ کی 10 راتوں کی، کہ وہ نہایت فضیلت والی۔ آگے تفسیر میں آتا ہے جفتی اور طاق سے، جفت سے مراد 10ویں تاریخ ہے اور طاق سے مراد 9ویں تاریخ ہے۔ اور ایک حدیث میں اس سے مراد نمازیں ہیں، کسی کی آیتیں، کسی کی رکعتیں طاق ہیں، کسی کی جفت ہیں۔ قسم ہے رات کی جب وہ چلے، یعنی گزرنے لگے رات۔ تو آگے بطور جملہ مضرہ کی تاکید ہے، ان قسموں کا عظیم ہونا بیان فرماتے ہیں۔ کیا اس قسم کی مذکور میں عقل مند کے لیے کافی قسمیں ہیں یا نہیں؟ یعنی استفہام ہے، اس میں کافی قسمیں ہیں، مطلب قسمیں نہیں ہیں، قسمیں ہیں، یعنی قسمیں ہیں۔ یہ استفہام تقریر اور تاکید کے لیے، یعنی ان مذکورہ قسموں میں ہر ایک قسم کی تاکید کلام کے لیے کافی ہیں۔ وہ سب قسمیں قرآن میں مجید موجود ہیں، ایسے ہی ہیں، مگر اہتمام کے لیے اس کی کافی ہونے کی تصریح فرما دی گئی۔ اس صورت میں 5 چیزوں کی قسم کھا کر مضمون کی تاکید بیان کی گئی جو آگے آتا ہے۔ کیا ہے وہ مضمون؟ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب جو ہے پوری طرح گھات میں ہے۔ آپ کا رب جو ہے پوری طرح دیکھ رہا ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو، کس طرح جو ہے اس کی نافرمانی کر رہے ہو، کس طرح اس کی فرمانبرداری کر رہے ہو۔ اب 5 چیزوں کی جو قسمیں ہیں، فجر ہے، فجر سے صبح صادق کا وقت ہے۔ ہو سکتا ہے ہر روز کی فجر ہو سکتی ہے جو ایک عظیم انقلاب لاتی ہے۔ دیکھیں رات ہیں، سب بالکل جو ہے تاریکی میں سب سوئے ہوئے ہیں، سب جو ہے اپنے اپنے مقام پر ہیں، چرند پرند انسان۔ پھر جب صبح ہوتی ہے تو ہنگامہ ہوتا ہے، سب اٹھ کھڑے جاتے ہیں، چرند پرند انسان سب اپنے اپنے کاموں میں۔ ایک نیا انقلاب آتا ہے صبح ہونے کے بعد، فجر ہونے کے بعد۔ الفجر کے الف لام کو حد قرار دے کر کسی خاص دن کی فجر مراد ہو سکتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس سے مراد ماہ محرم کی 1 تاریخ کی فجر ہے، جو اسلامی سال کا قمری سال کا آغاز ہے۔ بعض مفسرین نے اسے ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کی، یعنی یوم النحر کی صبح قرار دی۔ مجاہد اور اکرمہ کا یہ قول ہے۔ حضرت ابن عباس سے بھی وجہ اس یوم النحر کی تخصیص کی، اللہ تعالیٰ نے ہر دن کے لیے ایک رات لگائی ہے۔ یوم النحر کی فجر کیوں؟ یہ سوال آتا نا۔ ہر رات کے لیے، ہر دن کے لیے رات ہے، تو پہلے رات آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ ہمارے پاس یہ ہے جو اسلامی اصول کے مطابق دن ہوتا ہے اس کا۔ یوم النحر ایک ایسا دن ہے اس وقت کوئی رات نہیں، تو جو رات ہے وہ یوم عرفہ کی رات ہے۔ یہ عرفہ کی 2 راتیں، پہلے جو رات آتی ہے وہ یوم النحر کی نہیں ہے، بلکہ شرعاً عرفہ کی رات قرار دی گئی ہے۔ کوئی حج کرنے والا عرفہ کے دن میں نہیں پہنچ سکا ہے تو رات میں اگر پہنچ جائے، صبح 7 بجے پہنچ جائے گا تو اس کا حج ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہے کہ روز عرفہ کی 2 راتیں، اس لحاظ سے صبح یوم النحر تمام ایام دنیا میں خاص شان رکھتی ہے۔ تو یہ مضمون اس لیے آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے کہ کل سے جو عشاء شروع ہوا ہے وہ ذوالحجہ کا عشرہ ہے۔ پھر یہاں اور ایک بات جو ہے بیان کرنے کی، تلفظ کی، کہ ذوالحجہ، کسی نے ذی الحجہ لکھا، اصل میں ذو پڑھنا چاہیے۔ عربی زبان میں جو ہے ایک اسم کی حالت کے لحاظ سے ذو، ذا، ذی تینوں آتا ہے۔ ابو بکر، ابا بکر، ابی بکر تینوں آتا ہے۔ اسم ہے اسماء ستہ مکبرہ کر کے، تو ان کا تلفظ اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے لوگ کبھی ذو پڑھتے ہیں، کبھی ذا پڑھتے ہیں، کبھی ذی پڑھتے ہیں، تو ہم لوگوں کو وہ سب حالتیں یہاں نہیں آتی اردو زبان کے اندر۔ تو صحیح تلفظ کا جو ہے ذوالحجہ،
کچھ لوگوں نے ذی الحجہ لکھا ہے، میں اس لیے آپ کو کر رہا ہوں کہ آپ پڑھ کر کہیں گے آپ زو بول رہے ہیں، انہوں نے ذی لکھے ہیں۔ تو جہاں بھی اس جگہ آتا ہے تو ذو قاعدہ یہ ہمارے کینڈروں میں رہتا ہے، کبھی زی رہتا ہے کبھی زو رہتا ہے، وہ آپ کنفیوژن کر لیں گے۔ تو کل سے جو ہوا ہے، کل پہلی رات تھی، کل پہلا تاریخ تھی، آج دوسری تاریخ ہے، تو اللہ نے فجر کی قسم کھائی ہے۔ کون سے فجر کی؟ یوم النحر کی۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز کی قسم لیالی نشرن، 10 راتیں۔ حضرت عباس، قتادہ، مجاہد، سدی، یہ سب جو بڑے بڑے مفسرین ہیں، ضحاک، قلبی، ائمہ مفسرین کے نزدیک ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں، کیونکہ حدیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرنے کے لیے اللہ کے لیے سب دنوں میں عشرہ ذو الحجہ سب سے افضل ہے، اس کے ہر دن کا ایک روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے، ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ابو زبیر سے حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ خود اللہ کے رسول نے فرمایا والفجر ولیال عشر کی تفسیر سے مراد عشرہ ذو الحجہ ہے۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 راتیں وہی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آئی تھی۔ پہلے 30 راتیں ہیں، اس کے بعد 10 راتیں ملا کے 40 راتیں ہیں۔ وہ اتممنا بعشر جو لفظ ہے اتممنا سے یہ 10 راتیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جابر کی حدیث مذکور سے افضل ایام ہونا ذو العشرہ کا معلوم ہوتا ہے۔ والشفع والوتر، شف کے معنی جوڑے کے ہیں جس کو اردو میں جفت کہتے ہیں، اور وتر کے معنی طاق اور فرد کے ہیں۔ یہ قرآن میں یہ الفاظ متعین نہیں، جفت و طاق سے کیا مراد ہے، اس لیے ائمہ مفسرین کے اقوال مختلف ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث والفجر والعشر هو الصبح عشر النہر والوتر یوم عرفہ والشفع یوم النہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر و لیال عشر کے متعلق فرمایا کہ فجر سے مراد صبح اور عشر سے مراد یوم النہر، اور یہ عشرہ ذو الحجہ کا پہلا ہی عشرہ ہو سکتا ہے جس میں یوم النہر شامل ہے، اور فرمایا وتر سے مراد یوم عرفہ ہے اور شفع سے مراد یوم النہر ہے۔ یوم عرفات اسی دن وہی حج ہوتا ہے، اصل عرفات کا قیام۔ قرطبی نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا یہ اسناد کے لحاظ سے صحیح ہے بنسبت دوسری حدیثوں کے، جس میں شفع اور وتر نمازوں کا ذکر ہے، اس لیے حضرت ابن عباس، اکرمہ نے اسی کو اختیار فرمایا، شفع سے مراد یوم النہر ہے، وتر سے مراد یوم عرفہ ہے۔ تو یہ جو ہے آج جو ہم فضائل آپ کے سامنے پیش کی جا رہے ہیں اس کے تعلق سے بنیادی بات ہوئی۔ تو آج جو ہے آپ کے سامنے فضائل پیش کی جائیں گے، کل قربانی کی فضیلت کیا ہے، پھر اس کے بعد عید الاضحیٰ اس کے تعلق سے بات پیش کی جائے گی۔ عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت، تو یہاں شرع میں لکھا ہے ذو الحجہ لکھا ہے، دیکھیے اب وہاں ذی الحجہ لکھا ہے ایک جگہ، تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو ذو الحجہ استعمال کرنا چاہیے۔ عن ام سلمة رضی اللہ تعالیٰ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يزحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي روایت لا يأخذن شعرا ولا يقلمن زفرا وفي روایت من رأى هلالا ذي الحجة واراد ان يزحي فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره رواه مسلم۔ حضرت ام المؤمنین سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے جب ذو الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تمہیں کسی کرنے کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو اپنے بال اپنے ناخن کو ذرا بھی ہاتھ نہ لگائے، اپنے بال اور ناخن جدا نہ کرے، نہ تراشے۔ ذو الحجہ کا عشرہ شروع ہونے یعنی بقرعید کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کا جانور ذبح کرنے تک بال کٹوانے، خط بنانے، ناخن تراش کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اس قربانی کرنے کو حجاج سے مشابہت حاصل ہو جائے جو حالت احرام میں ہوتے ہیں۔ جس طرح ان دنوں میں حاجی بیت اللہ بحالت احرام میں ہوتے ہیں، ان چیزوں سے بال کٹانے سے اجتناب کرتے ہیں، اور پھر 10ویں ذو الحجہ کو جب قربانی کر لیتے ہیں تبھی سر منڈاتے ہیں، بال کتواتے ہیں، ناخن تراشتے ہیں۔ اس طرح دیار بیت اللہ سے دور اپنے اپنے مقامات پر جو مسلمان قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر بقرعید کا چاند دیکھ لینے کے بعد
بال و ناخن نہ تراشوائیں، اور یہ کام قربانی کے دن قربانی کے جانور ذبح کرنے کی بات کریں تو ان کو بھی حاجیوں کی ساتھ مناسبت اور مشابہت حاصل ہو جاتی ہے۔ واضح ہے کہ یہ ممانعت تنزیہی طور پر ہے۔ عشر ذو الحجہ شروع ہو جانے کے بعد قربانی کرنے تک بال وغیرہ نہ تراشنا حنفیہ کے مستحب ہے، اس لیے پر عمل نہ کرنا اولا اور افضل۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر قال یا رسول اللہ ولا الجهاد فی سبیل اللہ قال الجهاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه بخاری۔ تو بخاری کی حدیث۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایسا کوئی دن نہیں جس میں ایسے کوئی ایام نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کو عمل صالح اتنا محبوب ہو جتنا ان 10 دنوں میں، یعنی ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں۔ یہ سن کر صحابہ نے اللہ کے رسول کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہ جہاد بھی نہیں جو 10 دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا بھی ان 10 دنوں کے اعمال صالح پر سوائے اس شخص کے جو اپنا سب کچھ جو ہے اپنی جان و مال دونوں قربان کر دیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا من عشر ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیامۃ السنہ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں عبادت کا اللہ کو بہت محبوب ہو سوائے عشر ذو الحجہ کے، 1 سے لے کے 10 دن تک۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب، اور ایک رات کی قیام، ایک رات میں عبادت کرنا شب قدر کے قیام کے برابر قرار دیا جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی جو ہے فضیلت اس 10 دنوں کی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو آتا ہے میگزین، اس میں جو ہے فوائد لکھے ہوئے ہیں۔ اعمال، پہلی تاریخ کا چاند دیکھنا، اس سے کیا ہوگا؟ اولاد میں برکت ہوگی۔ پہلے سے عبادت کرنا اتنی پسند ہے کہ دوسرے میں پسند نہیں ہے۔ بال ناخن نہ تراشنا، حج کے برابر ثواب ملے گا اس کو۔ پہلے عشرے کا 1 روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ عرفے کے دن کا ثواب جو ہے 1000 روزے کے ثواب برابر ہے۔ آئندہ سال ایک اور جو گزشتہ سال دونوں سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ عرفہ کا دن جو ہے جو 9ویں تاریخ کا لاتا ہے اس کا روزہ جو ہے احتسب علی اللہ، میں اللہ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں ان یکفر سنۃ قبلہ والبعدہ، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ 9ویں تاریخ کا روزہ جو ہے 1 سال جو گزرا ہے، 1 سال جو آنے والا ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ پہلے عشرے کی ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ عید الاضحیٰ کا قیام فتنوں سے حفاظت ہے، قیامت میں دل زندہ رہے گا۔ وہ سنا جا رہا ہے، ترجمان شریف سنا جا رہا ہے۔ عید الاضحیٰ بطور تہوار کی اللہ کی طرف سے دعوت ہے، دنیا اور آخرت میں مسرت کا باعث ہے۔ دوگانہ جو نماز پڑھی جاتی ہے شکرانے کی نماز ہے۔ تو اس دن سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ قربانی کا عمل ہے۔ اب انشاءاللہ کل قربانی کے بارے میں بات آئے گی۔ آج جو ہے خلط مبسوطہ کر کے میں اس کو نہیں لیا۔ قربانی سب سے بڑا عمل قربانی ہے۔ قربانی کے جانور کے ذبح کرنے پر خون کے پہلے خطرے پر تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جانور کے حلبال کے اوپر نیکی لکھی جاتی ہے۔ میں قربانی سب سے محبوب عمل اگر ہے تو وہ قربانی ہے۔ اعمال کے ترازو میں قربانی کا جانور معخون گوشت رکھا جائے گا، اور پلسرات پر جو ہے قرآن یہ جو جانور جو ہے سواری بنے گا۔ قربانی گوشت اللہ کی طرف سے دعوت ہے غریبوں کو۔ تو یہ مختصر سا خاکہ ہے جو اس 10 دنوں میں کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے قربانی کے تعلق سے بات آئے گی، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اور عید الاضحیٰ، اضحیٰ کے معنی قربانیاں، قربانی کی عید قربان۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کا حکم خواب میں دیکھا، اپنے
کہ جو ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو پوچھتے ہیں بیٹے انی ارا فی المنام ان اذبحک فانظر ماذا ترى. اکلوتے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے. تو آپ دیکھتے ہیں اکلوتا بیٹا تو کتنی اسے محبت ہوتی ہے، کتنا لگاؤ ہوتا ہے. پھر خواب میں دیکھ رہے ہیں تو نبی کا خواب جو ہے حکم میں ہوتا ہے، وہی کے حکم میں ہوتا ہے. تو بیٹے سے پوچھتے ہیں اے بیٹے میں تو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹا کیسے کہتے ہیں یا بتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے بجان جو آپ کو حکم دیا گیا وہ کر گزریے، بے شک آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. دیکھیے بیٹا بھی کیسا ہے. کوئی کہتا ہے جاؤ جاؤ کیا خواب دیکھ رہے ہیں آپ، مجھے ذبح کریں گے کیا ہے، میں اکلوتا بیٹا ہوں، کیسا آپ کا دل ہے، یہ کہتا تھا. لیکن وہ بیٹا کیسا ہے، کیا بول رہا ہے، مجھے جو حکم آپ کو ملا وہ بیٹا خواب میں دیکھ رہے، وہ خواب کی بات کہتے کیسا خواب ہے کس کو معلوم، خواب میں دیکھ رہے مجھے تم ایسا کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا بیٹا تو ایسا کہتا تھا. فلما بلغ مایوس کب تھے، چلنے پھرنے کے دوڑنے کے، یعنی 10-12 سال کے تھے، 10 سال کی عمر تھی، یعنی سمجھدار تھے، بالکل نادان بالکل بچے نہیں تھے. ان کے گلے پر چھری چلائی جا رہی. فلما اسلما دونوں بھی جھک گئے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حسام دیا، ہم نے خود صدقت رؤیا، آپ نے خواب سچا کر دکھایا. آسمان سے آواز آ گئی اور پھر ایک دمبا لایا گیا، اس کی قربانی کی گئی. وہی قربانی جو ہم کو کرنا ہے. اسی قربانی کی یادگار ہے کہ اپنے چہیتی چیزوں پر جو ہے اپنے چہیتے بیٹے پر گلی چلائی تھی. تو ہماری ساری خواہشات کو ہم قربان کرنا ہے اللہ کے لیے. دین تو ہی چاہتا ہے نا. دین کیا چاہتا ہے، اپنی خواہش پر نہ چلیں، اللہ کے کام پر چلیں. قربانی کیا ہے، لن ینال لحومها ولا دماء ولکن ینال التقوی منکم. قربانی جو ہے گوشت اور خون اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتا، اس کا تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تقوی یعنی کیا، اللہ کی ساری نافرمانی سے بچنا ہے، بس یہ تقوی ہے. قربانی کا روح کیا ہے، تقوی. تقوی کیا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اپنی خواہش کو روک کر اللہ کے حکم پر چلنا ہے. تو بڑے بڑے جانور لیتے ہیں قربانی کر دیتے ہیں، قربانی کے مقصد کو بھول جاتے ہیں ہم لوگ. تو اللہ کے حکم پر چلنا، اللہ کی خواہش پر چلنا، اپنی مرضی کو جو ہے دور رکھنا، دیکھیے کتنا بڑا کام تھا. تو یہ ایسے ہی کام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے کو اپنا خلیل بنا دیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ نے ابراہیم سے خلیل بنا لیا. اللہ کو دوست کی ضرورت ہے. خلیل کے معنی ایسا ہے، خلت کہتے ہیں، خلال دانتوں میں ہوتا ہے نا، دانتوں میں خلال کر کر کے، یعنی جس کی محبت دل میں اتر جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنا ان سے محبت کرنے لگا کہ اس کو خلیل کرا اللہ تعالیٰ. یہ دیکھیے اللہ کو ضرورت ہے. اللہ کی ذات تو بالکل بے نیاز ذات ہے، صمد اللہ کی ذات ہے. لیکن جب اس نے دیکھا کہ جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا گوارا کر دیا، اپنے خاندان کو لا کے جو ہے اپنے بیوی بچوں کو لا کے جو ہے جنگل بیابان میں بسا دیا، یہاں جہاں مکہ آباد ہے. پھر جب اولاد چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو اس کے گرے پر چھری پہلے تو ماں باپ کو چھوڑ دیا. کیا کیا قربانی، ساری چیزیں قربان کر دی، کوئی چیز قربانی کی بچی نہیں تھی. تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو خلت کا تاج آپ کو پہنایا جا رہا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ نے ابراہیم خلیل بنا لیا. یہ ان کی یادگار. قربانی کی طرف سے کل آپ قربانی کے مسائل، قربانی کی اہمیت کل آپ کے سامنے آئے گی. تو یہ ان دنوں کو احتیاط کے ساتھ ہمیں گزارنا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ اور غلطی نہ ہو جائے. فضیلت ہم معلوم کر لیتے ہیں تو فضیلت نیک اعمال کی ہوتی ہے. اس طرح اگر غلطیاں گناہ بھی کریں گے تو اس کا وبال بھی زیادہ سخت ہوگا. حرم کی ایک نیکی لاکھ نیکی، حرم کا ایک گناہ لاکھ گناہ کے برابر ہوگا، یاد رکھو. لوگ نہیں بولتے ہو حرم کی ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے. ٹھیک ہے بھائی، کون انکار کرتا ہے. حرم کا ایک گناہ لاکھ گناہ کے برابر ہے. اس طرح سے ان دنوں کے اندر جتنا بڑا ثواب ملتا ہے، ایسے ہی شریعت کی نافرمانی کرنے کا بہت بڑا وبال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو شریعت کی نافرمانی سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.